الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين. محترم و مکرم ذمہ داران جمعیت الحدیث حیدرآباد و سکندرآباد و دیگر ذمہ داران مساجد، مہمانان اعظام، طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں علم کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ علم کے تعلق سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کا جو معاشرہ تھا، ہر سمت ہر جانب جو ہے گمراہی، ضلالت یا اسی طرح لوٹ مار، قتل و غارت گری، زناکاری وہاں پر عام تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے علم کے تعلق سے وحی نازل فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر علم آ جائے تو ساری چیزیں خود بخود جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی کیا اہمیت ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ جو ہے دین اسلام کے قلعے، یہاں سے نکلنے والے حفاظ ہو، علماء ہو یا اسی طرح دعات ہو، یہ سب کے سب جو ہے منبر و محراب کو سنبھالتے ہیں اور اسی طرح امت کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ جامعۃ الحراء السلفیہ جس کا سالانہ اجلاس میں آج آپ لوگ شرکت فرمائے، مختصراً اس کی تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ 2014 میں جامع مسجد اہل حدیث شلکل گوڑا اس کی تعمیر و توسیع کا کام شروع ہوا، تبھی سے یہاں کے ذمہ داران اور فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی جو یہاں کے امام و خطیب تھے، ان کی فکر اور اسی طرح جو کمیٹی کے ذمہ داران تھے، تعمیری کمیٹی کے ذمہ داران جناب عبدالکریم صاحب اور اسی طرح مسجد کے ذمہ دار جناب ندیم صاحب مرحوم، ان کی یہ فکر تھی، یہ کوشش تھی کہ مرکز عبادت کے ساتھ ساتھ میں مرکز علم بھی جو ہے قائم کیا جائے، یعنی جہاں پر مسجد کی تعمیر و توسیع ہو وہیں پر اس سے متصل ایک جو ہے ادارہ بھی جو ہے قائم کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے 8 جون 2014 میں الحراء نام سے ایک جامعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 6 طلبہ سے اس جامعہ کا آغاز ہوا، حفظ میں پڑھنے والے 6 طلبہ تھے، اس کے بعد طالبات کے لیے عالم کورس جو ہے کھولا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور ذمہ داروں کی کوششوں سے، معلمین و معلمات کی کوشش سے ادارہ دن بدن ترقی کرتا رہا اور طلبہ و طالبات کی اتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ تھوڑا غور و فکر کرو، سوچو، کیا 6 مہینے میں کوئی بچہ حافظ بن سکتا ہے؟ کیا 6 مہینے میں کوئی بچی عالمہ بن سکتی ہے؟ جب سے ادارہ قائم ہے اول دن سے جو ہے اس کی نظامت کی ذمہ داری جو ہے میں سنبھال رہا ہوں۔ تو 2014 میں قریباً 8 سال ہوا یہ ادارہ قائم ہو کر، درمیان میں 2 سال لاک ڈاؤن میں چلے گئے، ورنہ 6واں جو اجلاس ہمارا ہو رہا ہے یہ 8واں اجلاس ہوتا، درمیان میں 2 سال جو ہے لاک ڈاؤن میں چلے گئے، ورنہ 8 سال سے ادارہ چل رہا ہے۔ وہی طالبات ہے، وہی اسٹاف ہے، وہی جو رزاق منزل میں جو قائم کیا گیا تھا ادارہ، اس کو یہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ کام نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کرو کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو۔ عداوت دشمنی میں اتنی زیادہ آگے مت بڑھ جاؤ کہ سلفیت کو رکا رہے ہو،
کہ سلفیت کا جو کام ہو رہا ہے، سلفیت کا، توحید کا، اطراف و اکناف کے طلبہ و طالبات دور دور سے جو ہے طلبہ و طالبات آ کر یہاں سے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں رکاوٹ پیدا کریں۔ ایسے لوگ بھی ان سازشوں میں شامل ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوا رہے ہیں، اور یہ کوششیں ان کی ہے کہ ادارے کا جلسہ جو ہے روک دیا جائے۔ یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے مسجد کا نہیں ہے، عمارت مسجد کی ہے، ذمہ داران مسجد کے ہیں، اور سارے کے سارے جو لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ مسجد ہی کے ہیں۔ ادارہ یقیناً مسجد ہی کا ہے، مسجد ہی کے ماتحت ادارہ چل رہا ہے، مسجد ہی کے ذمہ داران جو ہے اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ہاں ایک منظم طریقے سے چلے، ایک کمیٹی اس کی بنائی گئی ہے، ورنہ یہاں کے جو ذمہ داران ہے، مسجد کے ذمہ داران، انہی کی نگرانی میں جو ہے ادارہ چل رہا ہے۔ مسجد ہی کی جو ہے وہ زمین ہے اور مسجد ہی کی وہ پراپرٹی ہے۔ یہ غلط افواہ اڑانا کہ یہ ادارہ مسجد کا نہیں ہوتا، یہ بہت ہی جھوٹی اور غلط بات ہے۔ آج کل جو ہے اہل حدیث لوگوں میں بھی تقلید پرستی یا اسی طرح شخصیت پرستی آ رہی، کسی کی بات سن لیے اس کی بات کو بلا تحقیق کے مان لیتے ہیں اور اس افواہ کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ افواہوں کو پھیلانا یہ منافقین کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے۔ آئیے آپ ادارے میں دیکھیے کس طرح ادارہ چل رہا ہے، دن بدن جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے، چاہے عالمیت کے لیے ہو چاہے حفظ کے لیے ہو، بہترین منظم طریقے سے جو ہے اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر درمیان میں لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، انگریزی تعلیم کا بھی جو ہے آغاز ہوا ہوتا، انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے بڑے ہی منظم طریقے سے جو ہے ادارے کا جو ہے آغاز ہوگا۔ کئی شعبہ جات جو ہے ادارے میں جو ہے قائم کیے جائیں گے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے یہ ادارہ آپ کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، بچوں سے فیس لی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ بغیر کسی فیس کے مفت میں جو ہے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، شرط یہ ہے کہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہے ادارے کا ساتھ دیں۔ آپ کی مسجد سے متصل ہے، آپ افواہوں پر جو ہے بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ آپ ادارے میں آئے، معلوم کریں کہ ادارے کا ماحول کیا ہے، کس طرح کی تعلیم وہاں پر دی جا رہی ہے، کس طرح کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے یا اسی طرح یہ معلوم کرنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے، وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی